بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله كما حمد الأنبياء والمرسلون. الحمد لله حق حمده. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدعنوه من علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ثم ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النفس الباقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں اور تمام تعریفیں ہیں. میرا اور آپ کا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، ہر ایک چیز کا اصلی اور حقیقی مالک ہے. وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جوانی دکھاتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دکھاتا، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ولایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رسالت دیتا ہے. ساری کائنات اس کی مرضی کی محتاج ہے، وہ کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہے. صلاۃ و سلام، درود و سلام نبیوں کی پاکیزہ معصوم جماعت پر، بالخصوص درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین سراپا رحمت للعالمین سرکار طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو مختار کائنات بھی ہیں اور باعث تخلیق کائنات بھی. آئیے انہی کی بارگاہ عالی وقار میں جی لگا کر نہایت ادب اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ ہم اور آپ شادی کے اس مبارک اور مسعود موقع پر سجائی گئی محفل سعید میں بیٹھے ہیں. لائق مبارکباد محترم نظام خان صاحب جنہوں نے اس محفل پاک کو منعقد کیا. سر شام سے لے کر اب تک آپ نے بہت ساری تقریریں سنی، بہت ساری باتیں سنی، بہت ساری نعتیں سنی، اور یہ وقت سونے کا وقت ہے. گاؤں والوں کی آدھی نیند ہو جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ گاؤں کا یہ پرسکون ماحول اور پھر ٹھنڈی ہوا کا پرزور جھونکا اور چاروں طرف سے فضائیں ہمیں اور آپ کو آرام کرنے اور سونے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. اس پر مستزاد یہ کہ آپ کئی خطاب سن بھی چکے ہیں، تو بار بار انجیکشن لگانا ری ایکشن کر جانے کا باعث بھی ہو جاتا ہے. مجھ سے پیشتر آپ نے 46 سال پرانی باتیں حضرت مولانا صغیر صاحب قبلہ سے سنی. ان سے پیشتر آپ نے خطیب مارواڑ حضرت علامہ ادریس رضا خان صاحب کی باتیں سنی، 20 سال پرانی باتیں سنی، اور بہت سارے آس پاس کے ائمہ کرام علماء کرام کے بیانات آپ حضرات نے سنے. مولانا ادریس صاحب میرے استاد ہیں، مولانا صغیر صاحب ان کے استاد ہیں. اب آپ سوچئے کہ میں کتنے نیچے آتا ہوں، اور اتنے کمزور آدمی کو رات کے اس حصے میں لا کے بٹھایا گیا ہے کہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی. بہرحال اس لیے کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، تقریر انشاءاللہ پھر کبھی سیر حاصل باتیں کی جائیں گی. ابھی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ کے جو خطیب سابق نے کہیں ان سے باتوں کو جوڑ کر اور محفل کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک لے کر جاتے ہیں. لیکن یہ بات کہے بغیر آگے بڑھنا نہیں چاہتا کہ رات کے اس حصے میں بھی آپ حضرات اتنی کثیر تعداد میں اور اتنی بیداری کے ساتھ تشریف فرما ہیں. یہ یقیناً آپ لوگوں کے دل میں رسول پاک سے اور حضور کے دین سے اور اللہ جل وعلا کے دین سے محبت کا ثبوت اور دلیل ہے. اللہ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے. علماء کا عظیم قافلہ بیٹھا ہے اور ماشاءاللہ ورنہ سب سے پہلے یہی کھسکنا شروع ہوتے ہیں اور پھر دھیرے سے پیچھے سے لوگ کھسکنا شروع ہوتے ہیں. اس لیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. برادران ملت اسلامیہ، اسلام نے
ہمیں اور آپ کو ہر قدم پر رہنمائی کی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کی زندگی کے ہر زاویے کو سدھارنے کا قانون دیا۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نبیوں کو بھیجتا ہی اسی لیے ہے۔ تھیوری اور قانون آسانی کے ساتھ چھوڑیے، تھیوری سمجھانے نہیں جاتا، بالکل گاؤں کا ماحول دیکھ کر زمین پر آ کر بات کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ کلام صادق نے، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کچھ قانون بیان فرمائے۔ اب جب قانون بیان کیے تو اس قانون پر پریکٹیکلی عمل کر کے کون بتائے گا؟ صرف بات کہہ دینے سے عمل نہیں ہوتا، بلکہ بندہ کر کے دکھاتا ہے، تب جا کر پریکٹیکل۔ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل ضروری ہوتا ہے۔ قرآن ایک تھیوری کا نام ہے اور پیغمبر انسانیت کی سیرت ایک پریکٹیکل کا نام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت چلتے پھرتے قرآن کا نام ہے۔ اسی لیے ہماری آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، آپ نے حضور کو کیسا پایا؟ حضور کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ پوچھئے، آپ مولانا ابراہیم صاحب سے پوچھو، مولانا صدام صاحب سے پوچھو۔ مولانا صدام صاحب مجھ سے سینئر ہیں، مولانا ابراہیم مجھ سے جونیئر ہیں، میں ان دونوں کے بیچ میں ہوں۔ آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ، ان لوگوں کا نیا علم ہے، تازہ علم ہے، آپ ان سے پوچھیں یا آپ کو بتائیں گے۔ ہماری آپ کی ماں ام المومنین سرکار عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کانا خلقہ القرآن، ہمارے محبوب کا اخلاق تو قرآن کی طرح ہے، یعنی جیسے قرآن مقدس کی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور جناب والا پروئی ہوئی ہے گویا کی، اسی طریقے سے میرے سرکار کا اخلاق ہے۔ عرض کرنا کیا مقصود ہے، میں اخلاق مصطفیٰ پر بات نہیں کر رہا، لیکن صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو ام المومنین نے قرآن مقدس سے تشبیہ دی تاکہ دنیا کو یہ بات اور کلیئر ہو جائے۔ چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو، یہ وہ سینہ ہے جس سینہ علم نشرہ پر قرآن نازل ہوا۔ آؤ قرآن سے پوچھیں، قرآن تو رشتے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت دور نہ لے جا کر دو ٹوک بات کروں، وہ اور کنٹری ہے، وہ اور مذہب ہے، وہ اور دھرم ہے جن میں شادی کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ یورپ کی کنٹری میں جائیے، یورپ والوں کی شادی صرف جنسی تسکین کے لیے ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کیا کر دیا چاچا، خراب ہو گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے ایک بار، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلکہ وصحبکہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا، توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا، عرض یہ کر رہا تھا یورپ والے لوگ اور دوسرے مذہب اور دوسرے علاقے کے لوگ، بہت ساری ایسی یہودیت اور عیسائیت اور دوسرے علاقے ایسے ہیں جناب، دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان ایسے ہیں جن کے یہاں شادی کے اپنے اپنے معتقدات ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یورپ کیا سمجھتا ہے کہ عورت جسمانی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مگر اسلام ہرگز اس طرف نہیں لے کر آتا، بلکہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، ہمارے یہاں عورت صرف جسمانی سکون کا ذریعہ نہیں، ہمارے یہاں شادی صرف ایک کانٹریکٹ نہیں، ہمارے یہاں نکاح ایک عبادت ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، خطبہ مسنونہ کے بعد میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من تزوجا فقد استکمل نصف الایمان، جس نے شادی کی، جس نے نکاح کیا، اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ، باقی آدھے ایمان کے لیے اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک حدیث شریف اور آئی جس میں یہ فرمایا گیا، غیر شادی شدہ شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے 2 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اور شادی شدہ شخص جب 2 رکعت پڑھتا ہے تو اسے 70 رکعت کا ثواب ملا۔ ایک دن میں اتنا پروموٹ کیسے ہو گیا بھائی؟ کل 2 رکعت پڑھ رہا تھا، 2 کا ہی ثواب، شادی کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھا، 70 کا ثواب، ایک روایت میں 86 رکعت کا ثواب۔ یا اللہ، اچانک یہ گراف بڑھ کیسے گیا؟ محدثین نے لکھا، اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے، نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نگاہیں جھک جائیں، تقوی مضبوط ہو جائے، پاکیزگی۔ یہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا، حدیث شریف میں آیا،
نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بندہ پاک دامن رہے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جو بندہ اس نیت سے نکاح کرے کہ وہ اپنے دامن کو پاک رکھے گا، سبحان اللہ، اللہ خود اس کی مدد فرماتا ہے، خود اس کی مدد فرماتا ہے. آج ہم نصرت الہی کے طالب ہیں. حالات کو دیکھ کر جی ظلم، تشدد اور بے قراریوں کو دیکھ کر عالم اسلام دعا گو ہے، اے اللہ مدد بھیج دے. لیکن کچھ اصول بھی تو ہیں مدد کے. کسی کہنے والے نے کہا تھا، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ تو جواب آتا ہے نامہ اعمال دیکھ. اسلام جو صحیح تصویر تھی اسلام کی، معاف کیجئے گا، آج ہماری سوسائٹی سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں نے مانڈل کی گفتگو میں، شریف صاحب موجود تھے، عرض کیا تھا کہ کسی سوسائٹی کا کوئی بھی قبیلہ اگر 100 میں سے 70 لوگ وہ کام کریں گے تو کوئی بھی نیا شخص دیکھ کر کہے گا شاید ان کے مذہب میں ایسا قانون ہے. 100 میں سے 70 لوگ اگر شادی کے موقع پر ناچیں گے، سچ بار معاذ اللہ، وہ کسی بھی مذہب کا شخص ہو، ہندو بھائی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ جب مسلمانوں کو دیکھ کر، اور جس محلے میں وہ رہتا ہے اس میں سے 70% لوگ اگر ناچ رہے ہوں گے، وہ یہی تو سمجھے گا کہ شاید ان کے مذہب میں ناچنا بھی کوئی عبادت ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس لیے کہ اگر اکا دکا کوئی کچھ کام کرے اس طرح گھر تو لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ صاحب یہ بدماش ہے، اس نے بدماشی کری ہے. لیکن اکثر حصہ اگر گناہ کی طرف جا رہا ہے تو گناہ تو بہرحال گناہ رہے گا، لیکن دیکھنے والا اسی کو اسلام نہیں سمجھے گا. اس کا ذمہ دار صلاح الدین ایوبی ہے. ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں. یہ شادی لے لیجئے، تاریخ رکھنے سے لے کر دعوت ختم ہونے تک اکثر رسمیں، اکثر قانون فرضی ہیں جس کا شریعت میں کوئی عمل دخل ہی نہیں. تاریخ رکھنا، گولے پھوڑنا، تاریخ رکھی ہوئی ہے. بینڈ والا بھی بک ہو گیا، اب تاریخ رکھنے جا رہے ہیں. بیوقوف بنانا. بہت سارے ہنگامے ہیں، میں کن کن ہنگاموں پر بات کروں. لیکن عرض کیا کر رہا تھا، ہمارے اور آپ کے رسول نے، ہمارے اور آپ کے دین نے ہمیں کیا بتایا؟ نکاح ایک عبادت، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دامن کو پاک کیا جائے، اپنے آپ کو گناہ سے بچایا جائے. کسی ایک کی بیٹی سے شادی جب ہو گئی تو اب آپ کی نگاہ کسی اور کی بہن بیٹی کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے. یہ نکاح ہے. اس کا نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ 500 لڑکی کے رشتے بھی اگر آپ کے پاس آئے اور آپ نے آ کر ایک کو قبول ہے کہہ دیا، 499 آٹومیٹک آپ نے آؤٹ کر دیا. یہ ہے نکاح کا مقصد. تب آتی ہے اللہ کی مدد. مگر آج کیا حالات ہیں؟ ممبر شریف سے ساری باتیں کھل کر بولنے میں بھی حیا آتی، لیکن عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا. ہم اپنے بیسکس سے ہٹ رہے ہیں، ہم اپنی بنیادوں سے معاذ اللہ سمجھوتا کرنے لگے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے بڑھاپے میں بھی کسی غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے اپنی پاک بیوی مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ کو فرمایا تھا کہ دھیرے آواز سے قرآن پڑھا کرو. مگر ہم اپنے دین کو پڑھیں تب تو جانے کہ کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے. ہم تو ابھی تک اسی میں اٹکے ہوئے کہ داڑھی رکھ لو کوئی رشتہ نہیں ہوگا.
70 سال کی عمر میں کتنے لوگوں نے اب بھی نہیں رکھی ہوئی، یہ پتہ نہیں کس امید پر، خدا جانے، پاؤں برابر زمین پر نہیں پڑتے ہیں لیکن ریزر ہاتھ میں ہی رہتا ہے۔ خدا جانے ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کو کیا ہوا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس کا ایمان پتہ نہیں کس کونے میں چھپا پڑا ہے ہمارے دل میں۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کئی تقریروں میں کہا، جب تک ہم سیرت کو پڑھیں گے نہیں تب تک اس پر عمل کیسے کریں۔ کسی راستے پر چلنے کے لیے پہلے راستے کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک معاشرے میں ایجوکیشن نہیں آئے گا کبھی آپ زمانے کی رفتار کے برابر چل نہیں سکتے۔ اور جب آپ کو دینی علم آئے گا، جب آپ کو علم نافع حاصل ہوگا، جب آپ کو صحیح معنوں میں ایجوکیشن حاصل ہو جائے گا تو آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھ جائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں رشتے 3 سال سے طے نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کبھی اماں فیصلہ نہیں کر پاتی، کبھی ابا فیصلہ نہیں کر پاتے، کبھی بیٹا خود فیصلہ نہیں کر پاتا۔ 2.5 سال سے اٹکا ہوا مسئلہ 1.5 سال سے کہ صاحب رشتہ ہی طے نہیں ہو رہا۔ یہ تذبذب کے شکار کیوں ہیں؟ نکاح میں جتنا بندہ دیری کرتا ہے اتنا زیادہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ جی یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام حضرت عکاف ابن بشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے۔ حدیث شریف سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، عکاف تمہاری کوئی بیوی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے عرض کی، نہیں حضور۔ حضور علیہ السلام نے پھر استفسار فرمایا، کیا کوئی تمہاری باندی ہے؟ کہا نہیں حضور۔ کہا تم تو استطاعت رکھتے ہو، مالدار ہو نا؟ کہا ہاں حضور۔ فرمایا تب تم شیطان کے بھائی ہو۔ کیا فرمایا؟ تب تم شیطان کے بھائی ہو۔ عیسائیوں میں ہوتے تو ان کے راہب ہوتے، کیونکہ ہماری سنت تو نکاح کرنا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، مگر آج استطاعت کے باوجود بھی نکاح کو ڈیلے کیا جاتا ہے، نکاح میں دیری کی جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اللہ کی ذات پر کما حقہ بھروسہ نہیں کر رہے، اس لیے شک میں ہے، یوں ہوگا کہ یوں ہوگا۔